اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر سے متعلق ایک آیت پاک نازل فرمائی۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کو بے انتہا ستانا شروع کر دیا تو بعض صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ وہاں کا بادشاہ اور وہاں کی قوم عیسائی قوم تھی۔ چنانچہ حضور کے ارشاد کی تکمیل کے لیے بعض صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن جب مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے بدمعاشی کی اور وہ خود حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر بادشاہ سے مسلمانوں کے خلاف غلط بیانی کی کہ یہ مسلمان پچھلے صحیح دین کو چھوڑ کر غلط دین پر آ رہے ہیں اور ہمیں بہکا رہے ہیں، دیوانے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بادشاہ وقت نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر اور متکلم بن کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں بادشاہ کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز میں ایک تقریر کی جو احادیث کی کتابوں میں اور ایسے ہی تفسیر کی کتابوں میں پڑھنے والی گفتگو ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تھی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے ان کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ رونے لگے، یہاں تک کہ مرد حضرات کی داڑھیوں تک آنسو پہنچ گئے اور عورتیں بھی بہت زیادہ روئی۔ اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو سن کر آپ ان کی حالتوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ رو رہے ہیں کہ ان کا چہرہ اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اپنی جانب سے اپنی مرضی سے حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ اکرام کو ایک نصیحت کی جس میں آخرت کو یاد دلایا اور اس کی ہولناکیوں کو یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے بعض صحابہ اکرام اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ بعد میں وہ لوگ جمع ہوئے۔ ان میں بہت سے نامور صحابہ اکرام کے بھی نام آتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ذر غفاری، سالم بن مولا، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ چند صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ اکرام بھی تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے اور حضور کی تقریر کے اثر میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور یوں کہا کہ آج سے ہم دنیا کو 100% ترک کر دیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے اللہ کی رضا والے کام کرتے چلے جائیں گے، آخرت والے کام کرتے چلے جائیں گے، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ جن چند چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے لیے طے کیا تھا ان کو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کو 100% ترک کر دیں گے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی دور رہیں گے، روزانہ روزہ رکھا کریں گے، کبھی روزے کی قضا نہیں کریں گے، روزانہ رات بھر جاگ کر عبادت کیا کریں گے، کبھی رات میں سوئیں گے نہیں، اور کبھی سونا بھی ہوگا تھوڑا بہت تو پھر بستر پر نہیں سوئیں گے، زمین ہی پر سو جایا کریں گے، کبھی زندگی میں گوشت نہیں کھائیں گے، کبھی زندگی میں چربی نہیں کھائیں گے، کبھی زندگی میں خوشبو استعمال نہیں کریں گے، اور کبھی زندگی میں اچھا لباس استعمال نہیں کریں گے۔
بس ٹاٹ کے تھیلے جیسے کپڑے پہن کر زندگی گزار دیں گے۔ چنانچہ یہ وعدے انہوں نے کیے اور اس پر اتفاق سے قسمیں بھی کھا لی کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اب سے یوں دنیا سے لا تعلق ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں دن میں کبھی روزے سے بھی رہتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں بستر استعمال کرتا ہوں، میں خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، میں رات کے بعض حصے میں عبادات بھی کرتا ہوں اور بعض حصے میں سو بھی جاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کی جماعت، لا تحرموا، حرام قرار مت دو، طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں کو، احل اللہ لکم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان صحابہ اکرام نے ان چیزوں پر قسمیں کھا لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کو توڑنے کا حکم دیا اور ان کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قسمیں کھانے کی عموماً 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ پرانے زمانے میں ہونے والے کسی واقعے پر قسم کھائے اور اس کو اپنی نگاہوں میں صحیح سمجھے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے، تو یہ قسم تو اللہ کی جانب سے معاف ہے، اس پر نہ اللہ کی جانب سے کوئی گناہ ہوگا اور نہ کوئی کفارہ عائد ہوگا۔ یہ تو ہوئی پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ کہ بندہ پچھلے زمانے میں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی اس میں جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے میں انتہا کر دے کہ جھوٹی قسم کھا لے، تو اللہ تبارک و تعالی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے توبہ لازم ہے۔ یہ تو ہوئی دوسری قسم۔ تیسری قسم یہ کہ بندہ آئندہ زمانے میں ہونے والے کسی کام کے بارے میں قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ فلاں کام کر رہوں گا، پھر اتفاق سے وہ کام نہ کر سکے، تو پہلے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کام کو پورا کرے جس پر قسم کھائی تھی، اگر پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر اب اس پر اللہ کی جانب سے کفارہ عائد ہوگا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکتا ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو یا مثلاً ہمارے زمانے میں ہو کہ اب غلامیت کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے، تو پھر دوسرا کام یہ کرے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کا کفارہ پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا۔ اس کو ہم نماز کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ نماز کے باہر جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے لیے نماز کے باہر بات کرنا حلال تھا، ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، ادھر ادھر چلنا حلال تھا، لیکن جیسے ہی ہم نماز میں داخل ہو گئے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح نماز کی ایک کیفیت حاصل ہے حالت احرام کو، اس میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، جیسے حالت احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے، جیسے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانکنا، یہ حالت احرام میں حرام ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں شکار کرنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ شکار کر رہا ہو تو شکار کے جانور کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے سے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ گویا
ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ان کے کانوں میں روئی بھری ہوئی ہے، سنی انسنی کرتے ہیں۔ اگر اب ڈائریکٹلی ان کے ہاتھ میں اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب آ جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ کہیں گے کہ شاید محمد نے جادو کر دیا ہے۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم محمد کو مان لیتے، کاش ہم قرآن کو مان لیتے۔ ابھی تو یہ ہر درم ہے، اسی میں جینے اور اسی میں مرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کی آگاہی دی ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر چاہے تو بندوں پر آسمان سے عذاب نازل کر دے یا زمین سے عذاب نازل کر دے۔ آسمان سے عذاب نازل کرنے کا ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلی قوموں پر عذابات آئے تھے کہ اللہ نے کسی قوم پر پتھر برسا دیے یا کسی قوم پر ہوائیں اتنی زیادہ چلا دی کہ وہ لوگ تہس نہس ہو گئے اور مر گئے، اور زمین سے عذاب نازل ہونے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین میں زلزلے لا لے یا زمین سے پانی پھوٹ پڑے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زمین سے پانی پھوٹ پڑا تھا اور سیلاب آیا اور ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ یہ تو ہوا ایک سیدھا سادہ مطلب آسمان و زمین سے عذاب نازل ہونے کا۔ دوسرا مطلب آسمان سے عذاب نازل ہونے کا یہ ہے کہ ہم سے اوپر والے یا ہم جن کے ماتحت ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بنا دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو یا ہمارے بادشاہ ہو یا ہم پر حکومت کرنے والے لوگ ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ محض شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ان کا بھی کچھ دخل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی پریشانی اور مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے ہیں، وہ ہماری ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور زمین سے عذاب نازل ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں جیسے بیوی یا اولاد، ان کو اللہ ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو الگ الگ انداز سے سمجھا کر پریشان تھے، قوم ان کی مانتی ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک الگ انداز اختیار کیا، چنانچہ وہ انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور چند ستاروں کو دیکھا جو آسمان میں بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ ان قوم کے سامنے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ وہ قوم بھی ستاروں کو، سیاروں کو، سورج کو، چاند کو اپنا رب مانا کرتی تھی۔ انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ ان ستاروں کو بھی کب تک رہنا تھا؟ جب دن غروب ہوا وہ ستارے ڈوب گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ایسے کو اپنا رب نہیں مانتا جو اپنی حیثیت کھو دیتے ہو، ختم ہو جاتے ہو، بھسم ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ وہ ستاروں سے بھی بڑا ہے اور ان کے مقابلے میں زیادہ روشنی دیتا ہے، تو اپنی قوم کے سامنے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ اس چاند کو بھی کب تک رہنا تھا؟ وہ بھی اللہ کی ایک نادان مخلوق ہے، اللہ کا حکم ماننے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ چاند بھی ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور کہا کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اس کے بعد تیسرا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا کہ وہ چاند سے بھی بڑا ہے اور چاند کے مقابلے میں دنیا کو بہت زیادہ روشنی دیتا ہے، تو قوم کے سامنے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔
اس سورج کو بھی کب تک رہنا تھا؟ ایک وقت آیا کہ وہ بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور کہا کہ میں اس کو بھی اپنا رب نہیں مانتا کیونکہ یہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہے۔ کیا کہتی قوم؟ لاجواب ہو گئی۔ چنانچہ یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک غلط خیال کو رد فرمایا۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جنات اللہ کے شریک ہیں۔ ان کا تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال تھا، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، انہی میں سے جنات کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یا نعوذ باللہ من ذالک فرشتے اللہ کی یا نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو رد فرمایا اور کہا کہ اللہ کی ذات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، جنات بھی شریک نہیں، اور اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، فرشتے بھی اس کی اولاد نہیں ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبے کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہم فرشتوں کو بذات خود دیکھنا چاہتے ہیں اور مردوں کو بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مردے ہم سے آ کر بات کرنے لگے تب جا کر ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضور کے بارے میں جا بجا قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اس بات کی حرص رکھا کرتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اکثر امت جہنم سے ہٹ کر جنت کی طرف آ جائے۔ جب آپ کے سامنے یہ مطالبہ آیا تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور یوں کہا کہ اے نبی، ان کا کوئی دل سے سچائی والا مطالبہ نہیں ہے، ایمان لانا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے حیلے حوالے کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے اور آپ کو ستانے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے مطالبات کو پورا بھی کر دیں گے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے لیے دل سے تیار ہوتا ہے یا اس کی فطرت طیبہ ہوتی ہے، یعنی اچھی فطرت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں اور اس کے سینے کو ایمان کے لیے کشادہ فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی فطرت سیئہ ہوتی ہے، یعنی بری فطرت ہوتی ہے، تو اور کفر ہی پر وہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی مدد فرماتے ہیں اور نہ ایمان کی کوئی بات اس کے دل میں اثر کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو مزید تنگ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتیاں ہیں ان کے ذریعے سے جو پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں ان کی کٹائی کے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھیتی کے پیداوار کی زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ تو شریعت میں اس کے 2 اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آسمان کے پانی کے ذریعے اس کھیتی کی سینچائی ہوئی ہو، بندے کو محنت و مشقت کر کے اس کی سینچائی کرنی نہ پڑی ہو، تو ایسی کھیتی کے اناج میں سے 100% غربا کا حق ہوگا۔ ایسی کھیتی کے اناج میں سے 10واں حصہ غربا کا حق ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ اور جو کھیتی ایسی نہ ہو بلکہ بندے نے خود محنت و مشقت کر کے کھیتی کی سینچائی کی ہو، تو ایسی کھیتی کے اناج میں سے 20واں حصہ غربا کا حق ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فریضہ قرار دیا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح سونے چاندی کی زکوٰۃ کے لیے یا جانوروں کی زکوٰۃ کے لیے سال کا مال پر سے گزرنا ضروری ہے، اس طرح کھیتی کی پیداوار کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب کھیتی کی کٹائی ہوگی اسی وقت ادا کر دینا یا کم سے کم الگ کر کے رکھ دینا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہاں جتنی باتیں ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔